اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک مرتبہ ہے کہ ہم زبانی کلامی کریں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ کہیں، ہم یقین کے ساتھ کہیں، توجہ ہے نا۔ اب اس کی ایک مثال ہمارے پاس ملتی ہے علامہ امینی علیہ الرحمہ۔ یہ وہ بزرگ عالم دین ہے جس نے حضور کی حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ کے اس فرمان کی تحقیق میں آدھی دنیا دراز گوش گدے پر پھر کر جو ہے وہ تحقیق کی اور 11 ضخیم جلدیں الغدیر کے نام سے اس نے قوم کو دی۔ 11 ضخیم جلدیں الغدیر کے نام سے، جو آپ عید غدیر مناتے ہیں، یہ ایسے ہی آپ کے ہاتھ نہیں آ گئی، یہ علماء کی محنتیں ہیں۔ اور پھر وہ زمانہ تھا، توجہ ہے، وہ زمانہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ اس زمانے میں اتنے ہوٹل نہیں ہوتے تھے، اتنے رہنے کی آسانیاں نہیں ہوتی تھی، تو وہ جہاں بھی جاتے ان کو رات کو، ظاہری بات ہے کہیں شیعہ ہوتے کہیں نہیں ہوتے، تو جہاں بھی جاتے ان کو رات کو مسجد یا اس جگہ پہ رہنا پڑتا۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا تو وہاں کے علماء ساری رات کو انہیں تنگ کرتے کہ آؤ ہمارے ساتھ بحث کرو۔ تو ایک مقام پر جب وہ گئے تو رات کو اس عالم دین نے سوچا کہ آج میں اسے ایسا سوال کرتا ہوں کہ امینی جو ہے یہ لاجواب ہو جائے گا اور یہ یہاں شکست کھا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جو علی کو مانتا ہے، شرط یہ ہے کہ دل سے مانتا ہو، زبان سے۔ جو دل سے مانتا ہو زبان سے نہیں، وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ اب بیٹھے باتیں کرتے چلتے اس نے اپنے اصل پوائنٹ پہ آیا، اس نے کہا جی علامہ امینی آپ یہ بتائیں، شیعہ غلب کرتے ہیں، شیعہ بڑھا کے باتیں کرتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ رات کو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ آپ غلط بیانی کرتے ہیں، جو آدمی سارا دن جو ہے وہ باغات میں کام کرتا ہو، ایسا سلسلہ ہو، وہ رات میں 1000 رکعت نماز کیسے پڑھے؟ اس کا تھا یہ حوالہ دیں گے فلاں کتاب، میں آگے سے اسے کسی طریقے سے ادھر ادھر کر کے رد کر دوں گا۔ لیکن جسے کہتے ہیں نا، اسے یہ سوچ لیں کہ یہاں پہ جب یقین ہو، یہاں پہ جب یقین ہو، علامہ امینی نے جو جواب دیا قربان جائے، حقیقت یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ مولا میری مدد فرمائیں گے۔ کہا عبد خدا یاد رکھ میں علی نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہاں نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں، بلکہ کیا کہا کہ یاد رکھ میں علی نہیں ہوں، اگر مجھے علی کے خاک قدم کا مرتبہ مل جائے تو میرے لیے بہت کچھ ہوگا۔ اٹھ میں پڑھتا ہوں اور تو شمار کر، اگر میں نے پڑھ لی تو میرا آقا بدرجہ اولا پڑھا، اگر میں نے پڑھ لی تو میرا آقا بدرجہ اولا۔ کیوں؟ دل میں یقین تھا کہ امینی تو پڑھ کے دکھا دے، مولا مدد کریں گے تو کامیاب۔ شرط کیا ہے کہ دل میں یقین، دل میں یہ پختگی ہو، دل میں یہ انسان کو یقین ہو کہ آقا مدد کریں گے۔ ایک عام آدمی جب یہ کہہ دے کہ ہاں آ جاؤ، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس عالم دین کے پاس مزید کوئی سوال نہیں کہ جو علامہ سے وہ کرتا اور بحث میں چھوڑ دیا۔ یہ ہے کہ اگر انسان یقین رکھتا، اگر انسان یقین رکھتا ہو تو پھر اس کے مالک کبھی اسے شرمندہ نہیں۔ اور ان کی اپنی حالت مشہور واقعہ شیعہ سنی کتابوں میں درج ہے۔ ایک جنگ میں سرکار کی پنڈی پہ تیر لگ گیا، اب اس کو کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ بے چین ہوئے، کسی نے آگے جناب اسحاق صاحب سے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت علی علیہ السلام کی پنڈی پہ تیر لگا ہے، کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، سرکار بے چین ہو جاتے ہیں، نہیں نکالا جا سکتا، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، نماز کا وقت ہونے دو، نماز کا وقت ہونے
وعدہ ہے ٹھہر جاؤ. نماز کا وقت ہوا, سرکار نے نماز شروع کی, سجدے میں گئے, تیر کھینچا گیا, خون نکلا. اب کسی مفتی میں جرت ہے تو آج فتویٰ دے دے, پہلے تو نہ دے سکے کہ تیر کھینچا گیا خون نکلا, کہیں بتاؤ کہ نماز باطل ہوئی. تو جو ہے نا, تو یہ یاد رکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں. اور جنگ صفین میں ایسا ہوا کہ دونوں طرف سے فوج تیار. آپ بار بار اپنے خیمے سے نکلتے ہیں, دوپہر کا وقت ہے, آپ بار بار خیمے سے نکلتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ جب دیکھا تو اللہ اکبر نماز شروع کی. جب نماز تمام کی تو ایک ضعیف العقیدہ آ گیا, کہنے لگا یا علی یہ کون سا نماز کا وقت؟ دشمن حملہ کر سکتا تھا, دشمن حملہ کر سکتا تھا, کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ اگر علی اس نماز کو قائم نہیں کرتا تو علی کی یہ جنگ اور یہ سب کچھ فضول ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے فرمایا یاد رکھو ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ موت اس پہ آ پڑے یا وہ موت پہ. یہ ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کا خوف نہیں ہے. اور یاد رکھیے یہ سارا کچھ کسی ہے ہمارے لیے کہ میرے ماننے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا. اور پھر جس معصوم کی نماز کو دیکھتے ہیں, امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے تیار ہوتے, وضو کرنے لگتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا, جسم جو ہے وہ مثل بیت کا. کسی نے سوال کر دیا جب رسول اللہ یہ کیا بات, آپ جب نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے, آپ مثل بیت کانپتے ہیں. آپ نے فرمایا اب یاد رکھیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ ہمارے لیے معصوم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ میں کس قدر بلند بارگاہ میں جا رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میں دھتکار دیا جاؤں. اللہ یہ کیا ہے ائمہ نے نماز, اور پھر ایسی نماز کہ جس سے دنیا منبہت ہے. اور یاد رکھیں تاریخ میں دو عابد ایسے ملتے ہیں جنہوں نے دہکتی ہوئی آگ میں نماز, جو ہے دو عابد تاریخ میں ایسے ملتے ہیں جنہوں نے دہکتی ہوئی آگ میں نماز پڑھی. ایک جناب ابراہیم خلیل خدا جو نار نمرود میں خدا کی عبادت کرتے ہیں, اور دوسرے امام سجاد علیہ السلام. آپ کے بارے میں ملتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اسی حجرے کو آگ لگتی ہے, آپ کے شعلے بھڑکتے ہیں, لوگ شور بجاتے ہیں, آ کے اس سے آگ بجھاتے ہیں. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام کی نماز میں ذرا بھر تیزی اور کوئی فرق نہیں آیا. جس خلوص سے نماز پڑھ رہے تھے اسی طریقے سے نماز کو تمام. جب نماز تمام ہوئی آگ بجھ چکی تھی, سوال کرنے والے نے سوال کر دیا یا رسول اللہ یہ کون سا نماز کا وقت تھا؟ حجرے کو آگ لگ گئی تھی, حجرے کو آگ لگ گئی تھی, آپ نماز چھوڑ دیتے. اب جو جملہ ہے وہ ہمارے لیے ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے جہنم کی آگ نے اس آگ کی طرف متوجہ کیا. جملہ ہمارے لیے ہو, جملہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے کہ جو ہمارا ماننے والا ہے وہ کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ نماز اس کی فضیلت اور اس کا چھوڑنا کیسا ہے. معصوم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر. اور معصوم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو چیز فاصلہ پیدا کرتی ہے وہ نماز. اب ہم سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. مظلوم کربلا آپ کی قربانی کس لیے اسی نماز کو بچانے کے لیے.
اس سے پہلے سرکار کی نماز کا ذکر کروں، اب تو ایک مختصر سا واقعہ بتا دوں، اگر سمجھ گئے تو انشاءاللہ نماز اول وقت میں پڑھے، سمجھ گئے تو۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین محمد باقر کے داماد کے بابا کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آگے ایک واقعہ نقل کیا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا، جو ہے نا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے غلام آقا نے، جن کا گھر قبرستان کے ساتھ تھا، اسے لوگوں کی دعوت۔ جب ہم لوگ پہنچے تو اندر خواتین کھانا کھا رہی تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، جگہ تنگ تھی، تو ہمیں کچھ دیر باہر کھڑے ہونا پڑا تاکہ خواتین کھانا کھا کے جا چکے، ہم بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ ہم قبرستان کی جو دیوار تھی اس کے اوپر بیٹھ گئے اور باتیں شروع کر دی کہ زندہ تو سب کی دعوت کرتے، مزہ تب ہے کوئی مردہ جو ہے وہ دعوت، جب کوئی مردہ زندوں کی دعوت۔ کہتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہم نے دیکھا ایک قبر پھٹی اور کمر تک ایک مردہ باہر آیا، قبر پھٹی اور قبر کے اندر سے کمر تک ایک مردہ باہر آیا اور آ کے کہنے لگا، اے بندگان خدا، آؤ میں تمہاری دعوت۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک مردہ ہو کے کہے آؤ میں تمہاری دعوت کرتا ہوں، کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بھئی آج تو آقا صاحب کے ہاں ہماری دعوت ہے، پھر کسی دن کی بات کرتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ آخر یہ طے ہوا کہ آئندہ آنے والے جمعے کو یہ لوگ اس کی دعوت پہ قبرستان، اب وہاں سے دعوت کھا کے چلے اور یہ سوچتے رہے کہ ہاں بھائی جس کسی کا مجھے لینا دینا ہے، جس کا کوئی فریضہ گردن پہ ہے، جو آپ کے سر پہ لوگوں کے حقوق ہے وہ ادا کر لو، آئندہ جمعے تک کام پورا ہو جائے۔ اب اس چکر اور جو ہے نا مضمون میرا خشک ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ اب تک گیا جمعے کے دن ہو گیا، تیار ہو کے کچھ کہے کہ ہاں بھائی کیا کریں، جائیں مجھے نہیں، ہم نے وعدہ کیا، ہم نے خود کہا تھا اگر دعوت کی تو اب دعوت پہ جانا پڑے، دعوت پہ جانا پڑے گا۔ گئے آئے قبرستان کے باہر کھڑے ہو کے السلام علیکم اہل القبور، اہل قبور کو سلام کیا، کہا ہمارا میزبان کہاں ہے، ہم آ گئے۔ قبر پھٹی اور وہی شخص باہر آیا اور کہا اب جناب اندر سے ڈر رہے ہیں کہ قبر میں جا رہے ہیں، واپس آنا ہے یا نہیں آنا، اور جناب واپس آنا ہے یا نہیں آنا، اسے کہا ڈرو نہیں، آؤ۔ قبر میں گئے، آگے دیکھا قبر سے ایک طرف ایک سڑک بنی ہوئی ہے، راستہ ہے اور ایسا موسم ہے جیسے صبح صادق کا موسم، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، ہر طرف جو پھل ہی پھل، ہر طرف بہار ہی بہار، پرندے ہیں جو خدا کی تسبیح کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہوئے ایک عالی شان محل کے سامنے عالی شان محل کے سامنے پہنچے، جب پہنچے اسے کہا ہاں آئیے، جا کے دیکھا دسترخوان لگا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ اب بیٹھے کھانا کھانا شروع کیا، عجیب لذت تھی، نہ زندگی میں کبھی ایسا کھانا کھایا تھا، نہ کبھی ایسا مشروب پیا تھا۔ اب صاحب جو ہے وہ ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور وقفے سے اس کے چہرے پر کرب کے آثار نظر۔ اب انہوں نے دیکھا، کہا کہ اب خدا بتا کوئی نبی ہے، پیغمبر ہے، امام ہے، ولی ہے، کون ہے؟ اب جو لوگ نماز کو کچھ نہیں سمجھتے تھوڑی سی توجہ دیں۔ اسے کہا نہیں، نہ میں نبی ہوں، نہ امام ہوں، نہ غوث ہوں، نہ کتب ہوں، نہ ولی ہوں، بلکہ یاد کرو تمہارے شہر کے فلاں محلے میں جو قصاب تھا میں وہ قصاب تھا، میں وہ قصاب تھا۔ اب پوچھا
کہ ہاں بتاؤ یہ مقام کیسے ملا، یہ مقام کیسے ملا؟ کہنے لگا اور تو مجھے کچھ علم نہیں ہے، مجھے صرف اتنا علم ہے کہ جب میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوتا تھا یا جہاں بھی ہوتا تھا، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا میں اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ کر اپنے وقت میں نماز ادا کرتا تھا، یہ اسی کی برکات تھا۔ اللہ یہ اس کی برکات۔ پھر اسے کہا ہاں ایک بات اور یاد رکھیں، آپ نے دیکھا کہ میرے چہرے پہ بار بار درد کے آثار پیدا ہوتے ہیں، آپ میرے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف دیکھیں، ایک سفید سا دھاگا آپ کو نظر آئے گا، یہ سفید دھاگا نہیں بلکہ یہ ایک سانپ ہے، جب مجھے ڈستا ہے تو میرے چہرے پہ درد کے آثار پڑتے ہیں، میرے چہرے پر درد کے آثار، اس کی وجہ سے کہا کہ اب میں تم سے ایک گزارش کرتا ہوں، اس میرے درد کا علاج تم کر سکتے ہو، اس میرے درد کا علاج تم کر سکتے ہو۔ کہا بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی دیکھیں آپ یہاں پہ حقوق کی بات آتی ہے، ہم کہتے رہو فلاں کو گالی دے دی کون سی بات ہے، نہیں فلاں کے دور پہ اٹھا لیے اس سے چھین لیے کون سی بات، نہیں تھوڑی توجہ دیں، تھوڑی توجہ دیں۔ اب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک لکڑہارے سے اپنی زندگی میں 10 درہم کی لکڑیاں خریدی تھی، 7 درہم زندگی میں دے چکا، 3 درہم اس کے باقی تھے، موت نے موقع نہیں دیا، نہ میں وصیت کر سکا، لہذا یہ اس کا حقوق جو ہے اس کا حق جو ہے اس کے بدلے میں میرے اوپر یہ سام مسلم ہے۔ اب اسے کہا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ اسی محلے میں اسی جگہ پہ جہاں میں بیٹھتا تھا میرا بیٹا قصاب، میرا بیٹا قصاب ہے، اس کو جا کے صرف یہ کہہ دیں کہ فلاں لکڑہارے کے 3 درہم دینے ہیں، وہ دے دو تاکہ خدا مجھ سے یہ عذاب دور کر دے، یہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ واپس آئے، آ کے اس کے بیٹے سے کہا، اس کے بیٹے نے وہ لکڑہارے کو 3 درہم دیے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ خواب میں آ کے کہتا ہے کہ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ نے جا کے پیغام دیا، اس نے میرا قرض ادا کر دیا، اب میں قرض سے آزاد ہوں۔ تو یاد رکھیں نماز کو معمولی سمجھنے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا درس ہے کہ یاد رکھو نماز معمولی نہیں بلکہ جو نماز مقام ادا کرتی ہے انسان کے تصور میں صلوات پڑھنے والوں یاد رکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ یاد رہے کہ نماز کا مقام مظلوم کربلا کے نزدیک کیا، نماز کا مقام مظلوم کربلا کے نزدیک کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب عاشور کے دن ظہر کا وقت، اللہ اکبر، سرکار صاحب کا صحابی آتا ہے، اب کہتا ہے آقا مولا نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت۔ آپ نے فرمایا ذکرت الصلاۃ لعلک المصلیین، تو نے نماز کو یاد دلایا، خدا تجھے نمازیوں میں شمار کرے۔ روک کے کہتے ہیں آقا آپ کے جو باقی مانگا اس وقت اصحاب اور آوان انصار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز بھی آپ کی عبادت میں ادا کی۔ عزادارو امام نے نماز کی تیاری کی، اب امام کے لشکر میں جو مختصر سے افراد ہیں وہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، اشقیاء کی طرف سے جنگ کی تیاری ہے اور تیر کمانوں میں کسے جا رہے ہیں۔ امام نے جب نماز شروع کی، نماز شروع کرنے سے پہلے یقیناً امام کا رخ مدینے کی طرف ہو گیا ہو اور لوگ کے کہا ہوگا نانا
ایک تیرا انتخاب تھا، ایک حسین کا انتخاب. نانا تیرے انتخاب میں تو بلاتا رہا، تیرے اصحاب نہیں آئے اور میں نے کہا چلے جاؤ میرے جاتے. اللہ عزادارو، نماز شروع ہوئی. جناب زہیر ابن قین اور جناب سعید امام علیہ السلام کے سامنے آ گئے تاکہ اگر کوئی دید اشقیاء کی طرف سے آئے تو امام کے جسم تک نہ پہنچنے پائے، ہم اپنی جسم پہ. کائنات کا نرالا امام اپنی مختصر سی جماعت کے ساتھ ایک نرالی نماز پڑھا تھا. اب امام نماز پڑھا رہے ہیں، اشقیاء کی طرف سے تیر آ رہے ہیں. جناب سعید جناب زہیر ابن قین بڑھ بڑھ کے اپنے اوپر لے رہے ہیں. تاریخ شاہد ہے کہ ادھر امام کی نماز تمام ہوئی اور ادھر جناب سعید 13 یا تاریخ کہتی ہے 16 تیر کھا کے بے ہوش ہو گئے. امام علیہ السلام نے جناب سعید کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا. عزادارو جب سر گود میں رکھا، سعید نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے کہتے ہیں آقا کیا سعید اپنے مقصد میں کامیاب ہو؟ آپ نے فرمایا سعید تجھے مبارک ہو، تو قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا. تجھے مبارک. اور یہی وجہ ہے امام زمان علیہ السلام زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو سعید پر، میرا سلام ہو سعید پر، کہ جو یہ کہتا تھا آقا و مولا آپ کہتے ہیں ہم چلے جائیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم ایک مرتبہ شہید ہو جائیں گے، ہمیں معلوم ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ آپ کی نصرت میں ہمیں شہید کیا جائے گا، پھر ہماری لاشوں کو جلایا جائے گا، اس کے بعد پھر ہماری خاک کو اڑایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا اور 70 مرتبہ ایسا ہو تو آقا ہم پھر بھی آپ کی نصرت سے نہیں جائیں گے، پھر بھی آقا ہم آپ کی نصرت سے نہیں جائیں گے. عزادارو اتنی بات ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ سعید کچھ دیکھ رہا ہے. کہا سعید کیا دیکھ رہے ہو؟ سعید کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آقا و مولا میں اپنے سر کی طرف دیکھ رہا ہوں، ایک بزرگ ہے جو میرے سر کی طرف بیٹھے زاروں قطار رو رہے ہیں. امام نے فرمایا سعید ان کو میرا سلام کہہ دو، یہ میرے نانا ہے جو مدینہ چھوڑ کر آ گئے. عزادارو ایک مرتبہ سعید نے دائیں طرف دیکھا. امام پوچھتے ہیں دائیں طرف کون ہے؟ آقا دائیں طرف ایک اور بزرگ ہیں جو بیٹھے ہوئے زاروں قطار رو رہے ہیں. امام فرماتے ہیں سعید یہ میرے بابا علی ہیں، ان کو بھی میرا سلام کہہ دو. اے مسلمانوں نے میرے بابا کو مرنے کے بعد بھی سکون نہ لینے دیا. ایک مرتبہ عزادارو جناب سعید نے اپنی بائیں طرف دیکھا، کہا آقا و مولا ایک نوجوان ہیں جو میرے بائیں طرف بیٹھے زاروں قطار رو رہے ہیں. کہا سعید ان کو بھی میرا سلام کہہ دو، یہ میرا بھیا حسن ہے جو مدینہ چھوڑ کر یہاں آئے. عزادارو کیسے بیان کروں کہ ایک مرتبہ جناب سعید کی نظر پاؤں کی طرف گئی، رو کے کہتے آقا ایک برقع پوش خاتون ہے جو میرے پاؤں کی طرف بیٹھی ہوئی زاروں قطار رو رہی ہے، ماتم کر رہی ہے. عزادارو امام نے یہ نہیں کہا کہ ان کے سلام کہہ دو، بلکہ امام رو کے کہتے سعید اپنے پاؤں کو کھینچ لو. مسلمانوں نے میری ماں کو مرنے کے بعد بھی سکون نہ لینے دیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين